بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا، وهذه المسألة على وجوه أحدها أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما روينا، ولأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان يجزيه لأنه شهد الشهر وصامه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا، وإن أفطر لم يقضه لأنه في معنى المظنون۔ اور لوگ یوم الشک میں صرف نفلی روزہ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس دن کے متعلق رمضان ہونے کا شک ہو اس دن صرف نفلی روزہ رکھا جائے۔ اور یہ مسئلہ کئی صورتوں پر مبنی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار صوم رمضان کی نیت کرے، اور یہ مکروہ ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اور اس لیے بھی کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ اہل کتاب نے اپنے روزے کی مدت میں اضافہ کر لیا تھا۔ پھر اگر یہ ظاہر ہوا کہ آج کا دن رمضان سے ہے تو اس کا روزہ کافی ہوگا، کیونکہ اس شخص نے رمضان کو پا لیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ یہ دن شعبان سے ہے تو وہ نفلی روزہ ہوگا، اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص مظنون کے معنی میں ہے۔ یوم الشک کا بیان۔ عزیز طلبہ کرام، حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر 29ویں شعبان کو مطلع صاف نہیں تھا، چاند جس طرف سے نظر آتا ہے وہ حصہ صاف نہیں تھا، مطلع صاف نہیں تھا اور چاند نظر نہیں آیا، تو شعبان کی 30ویں تاریخ یوم الشک کہلائے گی۔ یعنی اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہوگا کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو، اور یہ بھی احتمال ہوگا کہ شعبان کی آخری اور 30ویں تاریخ ہو۔ بہرحال یوم الشک کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو صرف اور صرف نفل کی نیت سے رکھے، اس لیے کہ حدیث لا یصام اليوم میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کی کل 5 صورتیں ذکر کی ہے، جن میں سے یہاں پہلی صورت کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص یوم الشک میں اگر کوئی شخص رمضان کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ حدیث لا یصام الذی میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے اور ہر طرح کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے، جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ یوم الشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا فی نفس ہی تو مشروع ہے، مگر لا یصام کی نہیں کی وجہ سے ممنوع ہے، اور چونکہ یہ ممنوع لغیرہ ہے اس لیے مکروہ ہے، کیونکہ ممنوع لغیرہ کا دوسرا نام مکروہ ہے۔
اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ یوم الشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ اہل کتاب بھی اپنے روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ رمضان کا نہیں ہوگا تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کا اضافہ ہو جائے گا اور اہل کتاب کی مشابہت ثابت ہو جائے گی۔ لہذا اس حوالے سے بھی یوم الشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھ لیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی یہ رمضان کا پہلا دن تھا، تو اس کا یہ روزہ رمضان ہی سے شمار ہوگا، کیونکہ اس شخص نے رمضان کو پا کر اس میں روزہ رکھ لیا ہے، لہذا اس کا یہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ معلوم ہوا کہ یوم الشک ماہ شعبان سے تھا تو اس شخص کا یہ روزہ نفلی روزہ ہوگا اور کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے اس روزے کو توڑ ڈالا اور وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو اس پر اس روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شخص مظنون کے معنی میں ہے اور اس نے یہ سمجھ کر روزہ شروع کیا تھا کہ مجھ پر آج روزہ رکھنا واجب ہے، حالانکہ اس دن کے شعبان کا آخری دن نکلنے کی وجہ سے اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس لیے اس کو توڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مظنون پر قضا نہیں واجب ہوتی ہے، مظنون پر قضا واجب نہیں ہوتی ہے۔ والثانی ان ينوي عن واجب آخر وهو مكروه أيضا لما روينا إلا أن هذا دون الأولى في الكراهة، ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لوجود أصل النية، وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لأنه منهي عنه فلا يتأدى به الواجب، وقيل يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التقدم على رمضان بصوم لا يقوم بكل صوم، بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابة يلازم كل صوم، والكراهة هنا بصورة النهي۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صائم واجب آخر کی نیت کرے اور وہ بھی مکروہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے، مگر یہ صورت کراہت میں پہلی صورت سے کم ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا صوم کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل نیت موجود ہے، اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا تو ایک قول یہ ہے کہ یہ روزہ نفلی ہو جائے گا، کیونکہ اس روزہ سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی صائم نے نیت کی ہے اسی کی طرف سے کافی ہوگا، اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ منہی عنہ یعنی رمضان پر رمضان کے روزے کو مقدم کرنا ہر روزے کی وجہ سے قائم نہیں ہوگا، برخلاف یوم عید کے، اس لیے کہ منہی عنہ یعنی اجابت کو ترک کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے، اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ سے ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یوم شک میں کوئی دوسرا واجب روزہ رکھنے کا بیان۔ اقسام خمسہ میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ یوم الشک میں صائم واجب آخر، مثلا گزشتہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کرے یا کفارہ یمین وغیرہ کی نیت کرے تو یہ نیت کرنا بھی مکروہ ہے۔
کیونکہ حدیث لا یصام الذی یشک فیہ والی ممانعت اس نیت کو بھی شامل ہے، مگر چونکہ اس صورت میں اہل کتاب کی مشابہت لازم نہیں آتی، اس لیے یہ صورت کراہت میں پہلی صورت سے کم ہے۔ پھر اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ دن یوم الشک نہیں بلکہ رمضان کا پہلا دن ہے تو وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا، اس لیے کہ اصل نیت صوم موجود ہے، لہذا اصل نیت واجب آخر کو رمضان کی طرف منتقل کر دے گی۔ اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا آخری دن تھا تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا روزہ نفل ہوگا اور واجب آخر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن نفل کے علاوہ ہر طرح کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور ممانعات کی وجہ سے اس دن واجب آخر کے روزے کی نیت میں نقص ہوگا، حالانکہ واجب آخر کامل واجب ہوا ہے، لہذا وہ ناقص نیت سے ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ روزے دار نے جس واجب آخر کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا، اور یہی اصح ہے، صحیح تر یہی ہے، کیونکہ یوم الشک میں جس روزے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے، رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ کتب ستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تتقدموا علی رمضان بصوم یوم ولا یصوم یومین، اور چونکہ صورت مسئلہ میں صائم نے جو روزہ رکھا ہے وہ رمضان کا سمجھ کر نہیں رکھا ہے، اس لیے اس کے لیے واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے، اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے تو ظاہر ہے کہ واجب آخر کی طرف سے روزہ بھی ادا ہوگا، بخلاف یوم العید۔ فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ اس سے الگ ہے، کیونکہ عید کے دن جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض لازم آتا ہے، اور یہ اعراض ہر طرح کے روزے کے ساتھ لازم ہے، خواہ نفل ہو یا واجب آخر، اس لیے عید کے دن ہر طرح کا روزہ رکھنا ممنوع ہوگا۔ والکراہۃ، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یوم الشک میں واجب آخر کا روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے تو پھر اسے دھڑلے کے ساتھ جائز ہونا چاہیے، حالانکہ آپ تو کراہت کے ساتھ اسے جائز قرار دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں صراحتاً ممانعت نہیں ہے، لیکن حدیث لا یصامو کی وجہ سے صورتاً ممانعت موجود ہے، اس لیے اس حوالے سے یہاں بھی واجب آخر کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ والثالث ان ينوي التطوع وهو غیر مکروہ لما روینا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ صائم نفلی روزے کی نیت کرے اور یہ مکروہ نہیں ہے۔ وهو حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی قولہ یکرہ علی سبیل الابتداء، والمراد بقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تتقدم رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین، الحدیث نہا التقدم بصوم رمضان لأنہ یؤدیہ قبل اوانیہ، ثم ان وافق صوما کان یصومہ فالصوم افضل بالاجماع۔ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں، اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف ان کے قول یکرہ علی سبیل الابتدائی میں حجت ہے، اور ارشاد نبوی لا تتقدم رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین سے صوم رمضان سے مقدم کرنے کی نہی مراد ہے،
کیونکہ یہ شخص وقت سے پہلے ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ پھر اگر یہ روزہ کسی ایسے روزے کے موافق ہو گیا جسے یہ شخص رکھا کرتا تھا تو بالاتفاق یہ روزہ افضل ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ شخص مہینے کے آخر میں وَكَذَا إِذَا صَامَ 3 أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ فَصَاعِدًا، اور ایسے ہی جب وہ شخص مہینے کے آخر میں 3 یا اس سے زیادہ روزے رکھتا ہو۔ وَإِنْ أَفْرَدَهُ فَقَدْ قِيلَ الْفِطْرُ أَفْضَلُ احْتِرَازًا عَنْ ظَاهِرِ النَّهْيِ، وَقِيلَ الصَّوْمُ أَفْضَلُ اقتداءً بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه، والمختار أن يصوم المفتي بنفسه آخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نهيا للتهمة۔ اور اگر اس روزے کو الگ رکھا ہو تو ایک قول یہ ہے کہ ظاہر نہی سے احتراز کرتے ہوئے افطار افضل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مختار یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے مفتی بذات خود اس دن روزہ رکھے اور عام لوگوں کو زوال کے وقت تک انتظار کرنے کا فتویٰ دے، پھر تہمت کی نفی کے پیش نظر افطار کا فتویٰ دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔